إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وقال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، انسان کی خیریت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی محبوبیت کا مدار اس پر ہے کہ وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ ایک انسان اپنے آپ کو اچھا بنائے کا معنی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اس کی ذات مخلوق کے لیے نفع بخش ہو۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے یا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کا راز یہ ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفع بخش بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام القضائی نے اس کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور مختلف الفاظ سے حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو ہم خود بھی یاد کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا سکتے ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے زندگی کے لیے ایک بنیادی اصول ہے، بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں، فائدہ مند ہو، ان کو فائدہ پہنچانے والے ہو۔ ایک اور روایت جسے امام الطبرانی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں، آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، پیارے، پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا انسان کو اچھا بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس کے پاس سبب پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کا فائدہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی بے لباس کو لباس دے دیا، کسی بیمار کے لیے دوائی کا انتظام کر دیا، کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو راستہ کراس کرا دیا، کسی کمزور کی مدد کر دی، کسی بیمار کی بیمار کرسی کر لی۔ دنیاوی اعتبار سے کھانا، پینا، لباس، علاج اور اس طرح کی دوسری جتنی چیزیں ہیں، انسان اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے، ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے، ان کے کام آئیں۔ لیکن کیا زندگی صرف دنیا کی ہے؟ اور کیا مسائل صرف دنیا کے ہیں؟ کیا محتاجی، کمزوری صرف دنیا کی ہے؟
اس بڑی محتاجی، اس سے بڑا مسئلہ انسان کا آخرت کا ہے کہ دنیا والا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دنیا چھوڑ کے جب جاتا ہے تو کچھ لے کے نہیں جاتا ہے. اس کا پیسہ، اس کی چیزیں، اس کا گھر، اس کی موٹر گاڑی، اس کے زیورات، اس کی گھڑی، اس کے جوتے، اس کی ساری چیزیں، جیب کا والیٹ سب نکال لیا جاتا ہے. وہ خالی ہاتھ آتا ہے اور دنیوی اعتبار سے خالی ہاتھ جاتا ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ اس کے اعمال نہیں. نیکیاں کی تھیں تو نیکیاں اس کے ساتھ جاتی ہیں، گناہ تو گناہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا انجام اس کا منتظر ہے. تو مسئلہ دنیا کا نہیں، دنیا سے بڑھ کے آخرت کا ہے. اگر ایک انسان اس اعتبار سے دوسروں کے لیے نفع بخش بنے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کے کام آئے، آخرت کا مسئلہ ان کے لیے ہلکا کر دے، یہ زیادہ بڑا فائدہ مند انسان ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کی تعریف کی تو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب یہ حدیث، اس کی روشنی میں اس آیت کو دیکھیے. تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی خاطر چن کے الگ کیا گیا ہے. اخرجت، سب سے کاٹ کے الگ کیا گیا ہے. للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے. تو تم کیا فائدہ پہنچاتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں کو بھلی بات کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. سب سے بڑا فائدہ اگر کوئی انسان کسی کو پہنچا سکتا ہے تو وہ یہ کہ اسے کوئی بھلی چیز سکھا دیں اور برائی سے روک دیں، کیونکہ بھلی چیز کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور برائیوں سے رکنے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تمہارا یقین لوگوں کی گنتی پر یا مال کی کثرت پر نہیں ہے. تم احباب اور اسباب کی بنیاد پر دین کا کام نہیں کرتے، بلکہ تمہارا یقین یہ ہے کہ اگر اللہ مدد کرے گا تو سب آسان ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ انسان کی مدد پر ہو تو مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ساتھ چھوڑ دے تو آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے؟ تو انسان کا کمال، اس کی کامیابی، اس کی خیریت، اس کی محبوبیت اس میں ہے کہ وہ نفع بخش ہو. اگر اللہ نے اس کو دنیا دی ہے تو دنیوی اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دین کا علم دیا ہے تو دنیوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی. لہٰذا آج کے درس میں ہم اسی عنوان پر کچھ باتیں ان پر غور کریں گے کہ انسان فائدہ مند بنے، کام کا بنے. آدمی اپنے بارے میں سوچے، دنیا میں میں جی رہا ہوں، کیا صرف میں زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں کہ بس اتنے سال مجھ کو ملے ہیں، کسی کو 20، کسی کو 30 اور کسی کو 50، کسی کو 60. کیا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ بس وقت گزار کے یہاں سے چلا جاؤں، یا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں انسانیت کے لیے، چاہے دائرہ بڑا ہو یا چھوٹا، میں انسانیت کے لیے نفع بخش بن کے جاؤں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات بیان کی تو اس میں فرمایا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو دین کا علم دیا ہے، کسی کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کم کیجیے آواز، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے اور کچھ نہ کچھ نعمتیں اس کو دی ہیں۔ ایک انسان ان نعمتوں کو اپنے ہی لیے باندھ کے رکھے اور اپنے ہی لیے اس کو استعمال کرے تو یہ انسان خود غرض بھی ہے اور ایسا انسان اپنا ہی دشمن ہے، کیونکہ اس کا نفع کم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو اگر انسانیت کے لیے چھوٹے یا بڑے دائرے میں استعمال کرے تو ایسا انسان انسانیت کے لیے نفع بخش بن کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور محبوب بن جاتا ہے۔ اصل گول تو یہی ہے، اللہ ہم سے محبت کرے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے، اور نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت اور اس کی مدد کرتا ہے۔ تو چاہے فرد کے اعتبار سے ہو یا سماجی اعتبار سے ہو، امت کے اعتبار سے ہو، ہمارے لیے اس حدیث میں ایک راز یہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اگر ہم رفعت چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں بنیادی نقطہ اور راز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں انسانیت کے لیے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی بات پر غور کریں گے۔ کام کا آدمی، لائق آدمی، فائدہ مند آدمی، قابل قدر آدمی ملنا بہت مشکل ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ واقعی کام کا آدمی ہوتا کون ہے، لیکن پہلی حقیقت یہ ہے کہ کام کا آدمی ملنا بہت مشکل ہے، آسانی سے ملتا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انما الناس کالابل المئہ، لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے۔ بعض علماء نے کہا ابل ہی 100 کو کہتے ہیں، اس اعتبار سے کتنے ہوئے؟ ہزاروں اونٹ ہو گئے۔ لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے، اور آپ نے فرمایا لا تکاد تجد فیہا راحلہ، بڑی مشکل سے کوئی اونٹ تجھ کو ملے گا جو تیرے لیے سواری کے لائق ہو۔ راحلہ اس کو کہتے ہیں جو ریگستان میں مسافر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے، ایسی سواری جو منزل پر پہنچنے تک سواری رہے، تابع رہے، مسافر کے لیے ہلاکت کی بجائے اس کے لیے حفاظت اور زندگی کا سبب بنے، منزل مقصود پر پہنچنے کا سبب بنے۔ راحلہ، لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے۔ بڑی مشکل سے کوئی اونٹ ملے گا جو لمبے سفر میں تیرے لیے کام کا ہو، کہ تو اگر اس پر سوار ہو کر جائے تو راستے میں دھوکہ نہیں دے گا، بلکہ اس کنارے سے ریگستان کے اس کنارے تک تجھ کو لے جائے گا اور تو اپنی منزل پہ پہنچے گا۔ کام کا آدمی، ریلائبل آدمی بہت مشکل سے ملتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یعنی صحیح ترین احادیث میں سے حدیث ہے، جس سے سماج کی، زندگی کی، انسانیت کی ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ کام کا آدمی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کئی باتیں ہیں، ہم اپنے اوپر غور کریں، میں کام کا آدمی ہوں کیا نہیں؟ میں لائق ہوں کہ نہیں؟ میں اللہ کے دین کے لیے نفع بخش ہوں کہ نہیں؟ میں انسانیت کے لیے نفع بخش ہوں کہ نہیں؟ میرا گھر، میرا سماج، میری بستی، میرا ملک، دنیا،
میرا فائدہ کتنا ہے دنیا کو، یا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ دنیا سے میں فائدہ لینا چاہتا ہوں، میں دنیا کو فائدہ کتنا پہنچانا چاہتا ہے، میں نفع بخش کتنا ہوں۔ ہر آدمی اپنے اندر غور کرے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا پیدا نہیں کیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ نہ دیا ہو، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ خیر ہے، اور اگر وہ ایمان والا ہے تو واقعی وہ خیر اس کے اندر ایمان کی تو ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ یہاں بھی آپ دیکھیے خیریت اور محبوبیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ المؤمن القوی، مضبوط مومن، جو یہاں مضبوط ہو، صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، یہ تو سڑ گل کے ختم ہو جائے گا، حوصلے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے۔ المؤمن القوی، کیونکہ مومن کی بات ہو رہی ہے تو ایمانی قوت سب سے پہلے مراد ہوگی یہاں پر۔ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ، زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پیارا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن کے مقابلے میں۔ وفی کل خیر، لیکن بھلائی دونوں میں ہے، چاہے مضبوط ایمان والا ہو یا کمزور ایمان والا ہو، ایمان والا تو ہے نا، تو اس میں بھلائی ہے، کیونکہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہو، جہنم سے اس کو نکالا جائے گا۔ حدیث میں آیا کہ اس میں اتنی خیر، ذرہ برابر بھی خیر اس کو نکال کے لے کے آؤ، تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قدر ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا نظام چلتا رہے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، یعنی اللہ کا نام لینے والا ہوگا توحید کے ساتھ۔ جب نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا، اس کے لیے پورا سسٹم چلتا رہے گا، یہاں کی لائٹ چل رہی، یہاں کی ہوا چل رہی، سب چلے گا، سمندر اپنی جگہوں پر باقی رہیں گے، پہاڑ اپنی جگہوں پر باقی رہیں گے، ایک آدمی بھی اگر ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے والا، چاہے کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، لیکن ایمان والا ہے، توحید والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین آسمان کا نظام باقی رکھے گا۔ لیکن واقعی آدمی دیکھے کہ بس اتنا ہی، میری ذات سے انسانیت کو کیا فائدہ ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، یا دنیاوی اعتبار سے، آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے، میں لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفع بخش بنے، ہر انسان۔ اب شہد کی مکھی کو دیکھیے، اپنے لیے غذا حاصل کرتی ہے لیکن شہد بھی چھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، پوری ایک سورت اس کے لیے، نحل، سورۃ النحل، کہ وہ شہد بناتی ہے، وہ خود کھاتی ہے اور اسی میں سے شہد بناتی ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں بناتی شہد، وہ انسانیت کے لیے بناتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ اپنی غذا کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے شفا کا انتظام کرتی ہے۔ کیا ہم شہد کی مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہمارا وجود نفع بخش ہے یا نہیں؟ اور خاص کر کے اللہ کے دین کے لیے۔ اس دین نے ہم کو بہت کچھ دیا، ہم کو جانور سے انسان بنایا، ہم کو دنیا میں اچھا جینا اس دین نے سکھایا۔ یہ دین نہیں ہوتا تو ہم ذلیل ہوتے ہیں، اور اس دین نے ہم کو آخرت کا راستہ دیا۔ ہم نے دین کو کیا دیا؟ ہم نے دین سے لیا، لیکن ہم نے دین کو دیا کیا؟ ہم نے اس دین کو فائدہ کیا پہنچایا؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے سوال ہے
جس کا جواب ہم کو تلاش کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے، بڑی مشکل سے کوئی ملے گا جو سواری کے لائق ہو۔ میں سواری کے لائق ہوں کہ نہیں؟ میں اللہ کے دین کے لیے، اس دین کے کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے، اس دین کے سفر میں ایسی سواری ہوں یا نہیں جو مقصد کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ دینی مقصد میں کامیابی کے لیے میں کتنا کام کا ہوں؟ اللہ کے دین کو دنیا میں لانے کے لیے، زندگیوں میں لانے کے لیے، گھروں میں لانے کے لیے میرا رول کیا ہے؟ یا میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، پیشاب پاخانہ کر رہا ہوں، کپڑے پہن رہا ہوں، پرانے کر کے پھاڑ کے پھر نئے خرید رہا ہوں، سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، بس یہی کر رہا ہوں؟ یا میں واقعی زندگی میں اللہ کے دین کے لیے کچھ فائدہ مند، کچھ نہ کچھ چھوٹا بڑا کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ اور میری رات دن صبح شام اس فکر کے ساتھ ہیں کہ نہیں کہ میں اللہ کے دین کے کچھ کام آ جاؤں، میں اللہ کے دین کو کچھ تو فائدہ پہنچاؤں، میں اس دعوتی مقصد کے لیے نفع بخش بنوں، ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا احسان جتایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی جتایا کہ صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ صحابہ کام کے لوگ تھے، وہ لائق لوگ تھے، وہ قیمتی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی مدد کا ذکر کیا جو آسمان سے آئی، وہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر جن لوگوں کو پیدا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ آسمانی مدد کے ساتھ ذکر کرنے کے لائق اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی یہ اللہ ہے جس نے اپنی نصرت سے آپ کی تائید کی ہے۔ علماء نے کہا اس سے مراد بدر میں آسمان سے جو فرشتے نازل ہوئے، مدد اللہ نے کی، وہ مراد ہے، لیکن بات عام ہے، وہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے مدد کی ہے۔ اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے مدد نازل کی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ کی تائید کی، آپ کو سپورٹ کیا اپنی نصرت کے ذریعے سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے ذریعے سے بھی آپ کی مدد کی ہے۔ بتائیے، آسمانی مدد کے ساتھ ساتھ صحابہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سے ایمان والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں؟ صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پر احسان جتایا کہ صحابہ ہم نے دیے۔ کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ کیسے لائق لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جتا رہا ہے نبی پر، تو جہاں آسمانی مدد کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ زمین پر چلنے پھرنے والے سیدھے سادے لوگ تھے وہ، لیکن دکھنے کے اعتبار سے سیدھے سادے تھے، اندر بہت مضبوط لوگ تھے، قابل لوگ، لائق لوگ۔ کتنے لائق؟ تورات اور انجیل میں ان کا تذکرہ ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ لوگ، اتنے لائق کہ ان کے وجود سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ان کا تذکرہ پیشگی طور پر پچھلی آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ ہے جس نے اپنی نصرت اور اہل ایمان کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس سے پہلے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، اس سے پہلے 2 قبیلے بڑے تھے وہاں پہ، اوس خزرج، بہت لڑتے تھے یہ لوگ، آپس کی دشمنیاں، سالوں کی جنگیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی برکت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی شخصیت ایک مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے اطراف جب وہ جمع ہوئے تو جڑ گئے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی
اگر آپ زمین میں موجود جتنا مال ہے، خزانے ہیں، سب کچھ خرچ کر ڈالتے، ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے آپ. تو کیسا جوڑے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑا. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ بڑا زبردست غلبے والا ہے، بہت حکمت والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا اور کہا کہ اللہ نے آپ کی نصرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے لوگ دیے، اور خود ان میں جھگڑے تھے لیکن ان کے جھگڑوں کو ختم کر دیا، ان کے دلوں کو جوڑ دیا. ان کے دلوں کا ائتلاف، ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے ائتلاف، الفت آپس کی، جڑنا دلوں کا، یہ دین کے لیے ترقی کا ذریعہ بنا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ نصرت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں خصوصی سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی قوم جب کامیاب ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے، اس کی بنیاد میں ان کے دلوں کا جوڑ ہوتا ہے. کوئی بھی فوج آپس میں جڑی ہوئی نہ ہو، فوج کی بات چھوڑیے، فٹ بال کی ٹیم اگر نہ جڑی ہوئی ہو، گول ہو سکتا ہے؟ سوچیے. کھیل میں بھی کوئی ٹیم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کی جنگ میں اور دنیا کے بڑے مقاصد میں بہت دور کی بات ہے. ہماری قوم کی ناکامی کے سبب میں یہ ایک بڑا سبب ہے. آج امت ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا کہ اللہ نے دلوں کو جوڑا، اور ان کے دلوں کو جوڑ کر ان کو دین سے جوڑا. اور جب یہ سارے جڑ کے جب انہوں نے نبی کے ساتھ جمع ہو کر جب دین کے لیے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں کفر کو، شرک کو صاف کر دیا اور توحید کو غالب کر دیا. 23 ایئرز بدترین قسم کا شرک اور کفر وہاں پر تھا، سب ختم. اور ساتھ ہی اور برائیاں تھیں وہاں پر، بچیوں کا دفن کرنا، جوا، شراب، زنا، قتل، ہر قسم کی برائی وہاں سے ختم ہو گئی. وہ اچھے لوگ بن گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح آ جائے اور آپ دیکھو کہ لوگ فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بعد میں ہوا. شروع میں تھوڑے لوگ تھے، مکہ میں تو اور بھی کمزور. پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے. پہلے سے مدینہ میں ماحول بنا ہوا تھا، پھر مدینہ میں ماحول بنا، پھر مدینہ سے باہر لوگ گئے، بادشاہوں کو دعوت دینے کے لیے گئے. ایسی پوزیشن ہوئی کہ صحابہ جن پہ بادشاہ حکومت نہیں کرتے تھے، نہیں چاہیے ہم کو ایسے لوگ، بہت خطرناک لوگ یہ لوگ بادشاہوں کے پاس گئے، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ. بادشاہوں کے پاس یہ لوگ جانے لگے، اس لائق ہوئے، اتنا پاور آیا. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد پھر جو پہلے پوری دنیا میں رونتے ہوئے چلے گئے ظالم حکومتوں کو، غالب آئے دنیا میں. آج ہم مسلمان ہیں، کتنے دور ہیں، کہاں سے آیا اسلام؟ یہ پوری دنیا میں وہ لوگ پھیل گئے. اللہ کے دین کو عالم میں پھیلایا انہوں نے. گھروں میں کھانا پینا کھاؤ، سو جاؤ، کیا کرنا ہے دنیا میں، اپنا تھوڑی کام ہے، نہیں. وہ پوری دنیا میں گئے اور انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو عام کیا. تو یہ اللہ نے جتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، وہیں صحابہ کا ساتھ بھی تھا، اور مرکزی طور پر آپ کی اپنی شخصیت تو تھی. اللہ نے آپ کو بنایا ایسا تھا، اللہ نے خاص چنا تھا، سارے انبیاء کا سردار یوں ہی بنایا اللہ نے. آپ کی شخصیت کا ایک بڑا مرکزی کردار تھا. لیکن کوئی بھی اچھا آدمی، بڑا آدمی، صلاحیت مند آدمی، حتیٰ کہ نبی بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ کر سکتا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ کی اس مدد میں صحابہ بھی تھے، جو اللہ نے اپنی نصرت میں صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. کام کا آدمی بہت قیمتی چیز ہے. اتنا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نبی جن کی مناسبت ہمیشہ آپ سے جوڑی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، وہ تم پر گواہ ہے، اللہ کا گواہ ہے، توحید کا گواہ ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے ویسے ہی رسول بھیجا جیسے فرعون کے پاس بھیجا تھا. کون؟ موسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص مناسبت ہے، کیونکہ آپ کو بھی قوم ملی، ان کو بھی قوم ملی، لیکن ان کو ذرا ڈینجر قوم ملی، بہت ستایا ان لوگوں نے. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پر، ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا. بہت ستاتی تھی قوم. مناسبت آپ کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نفاذ ہوا اس کا زمین پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنی زندگی میں اتنی قدرت اور قوت دی، اتنی شان و شوکت دی کہ اسلامی احکام زمین پر نافذ ہوئے. بہت ساری مشابہت آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے، حتیٰ کہ اگر آپ بائبل آج بھی پڑھیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس کو تورات کہا جاتا ہے، اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول برپا کروں گا جس کے منہ پر میں اپنا کلام رکھوں گا. تو بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل. اور ان میں سے ایک رسول کھڑا کروں گا تو جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے مناسبت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے، جب اللہ رب العالمین نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا. موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کر آ رہے تھے مدین سے. لمبی کہانی، لمبا قصہ ہے، کبھی تفصیل سے ہم دیکھیں گے. یہاں سے قتل کیا، قبطی کو مار ڈالا. فرعون کی قوم کا آدمی تھا، وہ بنی اسرائیل کا اس کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا، ایک آدمی کے ساتھ ادھر ایک آدمی ادھر، یہ ان کی قوم کا، وہ اس کی قوم کا. اب اس نے آواز دی، بنی اسرائیل والے نے موسیٰ علیہ السلام کو بچاؤ بچاؤ کیا. یہ گئے بچانے کے لیے اور چھڑانے کی کوشش کی، اور نہیں چھوڑا تو اس نے مار دیا. انہوں نے کس کو؟ ظالم کو، قبطی کو. اب انہوں نے جو مارا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. انہوں نے جو مارا اس کو مارنے کی نیت تھی، قتل کی نیت نہیں تھی. مارے تو مر ہی گیا وہ. اب یہ ڈر گئے کہ اب فرعون، مطلب وہ آفیشیل آدمی آن ڈیوٹی ہے وہ، اب میں نے اس کو قتل کر دیا تو اس کی سزا میں فرعون میرے ساتھ کیا کرے گا بول نہیں سکتے. تو وہاں سے ڈرے ڈرے وہاں سے نکل گئے، مصر سے نکل گئے، مدین چلے گئے، جان بچا کے نکل گئے، کیونکہ کسی نے بتایا تھا تمہارا کام ہونے والا ہے. خیر خواہ کوئی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا دیکھو تمہارے پیچھے لگی ہے پولیس، اب نکل جاؤ یہاں سے. نکل گئے وہاں سے. پھر سالوں سال رہے، نکاح ہوا اور بیوی کو لے کے واپس آ رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ روشنی کہیں مل جائے، آگ مل جائے تو کام ہو جائے، سرد رات ہے. روشنی کی تلاش میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے دوسری روشنی دے دی. اللہ تعالیٰ نے دین دیا، نبوت دی، رسالت دی. تو اس وقت کا واقعہ ہے. اللہ نے اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، کلام کیا، اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اب دیکھیے مسئلہ یہ، بھاگے کس سے ہیں اور بھیجا کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہ بھی کیا بولنے کے لیے؟ تو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے. وہ کیا کہتا تھا؟ قال انا ربکم الاعلی. اللہ نے خود کہا. فرعون کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جا. اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز بھی دی جائے کہ سدھرا نہیں ہے وہ، انہو طغی، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، یعنی پہلے جتنا برا تھا اب اس سے زیادہ برا ہو گیا ہے، تو اس کے پاس جا. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں اللہ سے دعا کی تھی. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا اللہ تعالیٰ نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ قال رب انی قتلت منہم نفسا. کہا میرے رب
میں نے وہاں ایک آدمی کو قتل کر ڈالا ہے، مصر میں میں نے میرے پہ پرانی فائل ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، دعوت دینے جاؤں گا پکڑ کے مار ڈالیں گے مجھ کو۔ تو ڈر تھا ان کو۔ انبیاء بھی ڈرتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے، اللہ کے دیے ہوئے مقصد کو قبول کرے، کیونکہ بچانے والا مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ قال رب اشرح لي صدری، اے میرے رب میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دے، اندر سے جو گھبراہٹ، ڈر، گھٹن ہو رہی ہے میرے سے نہیں ہو پائے گا، تو میرے سینے کو کھول دے۔ انسان جب بڑا مقصد سامنے دیکھتا ہے تو پہلے سے کیا بولتا؟ نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اس کو کام کرنا ہے تو دل میں بات ہونی چاہیے کہ اگر اللہ مدد کرے گا تو سب ہوگا، اگر اللہ مدد کرے تو سب ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کے لیے حوصلہ مانگا، اس کام کے لیے میرے دل کو کھول دے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اندر بھی میرے لیے دل کھول دے، ہمت حوصلہ پیدا کر، باہر میرے لیے کام کو آسان کر دے۔ اللہ آسان کر دے تو سب آسان، اللہ مشکل کر دے تو سب مشکل ہے۔ ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں گرہ ہے، ناٹ، بات کرنا ٹھیک سے مجھ کو آتا نہیں ہے۔ دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ اگر کام لینا چاہے کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، جا کے بات کرنا ہے، لیکن بات کرنے کے لیے زبان ٹھیک نہیں ہے۔ تو انسان بعض اوقات دیکھتا ہے میرے کو نہیں آتا، تو کھڑا تو ہو، تو تیار تو ہو، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے، تو دل میں تو نیت کر، نیت کا فقیر تو مت بن، نیت کا محتاج تو مت بن۔ کہ آدمی بعض اوقات دین کی خدمت کرنے کے لیے سوچتا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس صلاحیت نہیں، تو نیت تو کر، جتنا مجھ سے ہو سکے گا اللہ کے دین کی مدد کروں گا میں، نیت تو کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا میں نہیں کر سکتا، تیار ہوئے، مانگا اللہ سے۔ جب کام دے رہا ہے تو اللہ سے مدد بھی تو مانگ سکتے ہیں نا، کام بھی لیں گے مدد بھی لیں گے۔ اتنا بڑا کام دے رہا اور مدد نہیں کرے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں، میں بولوں اور وہ سمجھے نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ مجھ کو صلاحیت دے، کام دیا ہے نا، صلاحیت بھی دے۔ اللہ سے صلاحیت مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن دل میں کرنے کی چاہت ہونا چاہیے۔ اگر صلاحیت نہیں اللہ صلاحیت دے گا، مال نہیں اللہ مال دے گا۔ جس کی ضرورت ہوگی اندر سے ہاں تو ہو میں اللہ کے دین کا کام کروں گا۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر علم کی تقریر کے لیے کھڑا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے علم بھی دیا تھا ان کو، لیکن آدمی اللہ سے مانگے اللہ علم دے، مجھ کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، مجھ کو بولنے کی صلاحیت دے، مجھ کو دین کے لیے مال دے، مجھ کو جسمانی قوت دے، مجھ کو شفا دے، صلاحیت دے، میرے لیے اسباب کو آسان کر دے، دین کے کام کو میرے لیے آسان کر۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ اپنے لیے تو مانگا لیکن میں اکیلا نہیں کر پاؤں گا، کام بڑا ہے، ساتھی چاہیے مجھ کو۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اب میرے پاس ہے کون؟ ہے میرا گھر والا جو میرا بھائی ہے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے سپورٹ میں میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی بنا، میرے ساتھ ایک اور آدمی چاہیے۔ ہارون، میرا بھائی ہارون، اخی، میرا بھائی، اشدد بہ ازری،
میری پشت کو اس کے ذریعے سے مضبوطی دے، مجھ کو بیکنگ دے ہارون کے ذریعے سے، میری کمر کو، میری پیٹھ کو مضبوط کر۔ آدمی کی کمر بیٹھ جاتی ہے اگر آدمی گھبرا جائے، تو مضبوطی دے مجھ کو میرے بھائی کے ذریعے سے، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور میرے اس کام میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے۔ اے اللہ اس کو بھی نبی بنا۔ مانگتے مانگتے مانگ لیا۔ علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھائی، کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے اچھا کچھ مانگا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نبوت مانگی، اللہ نے دے دیا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو مانگا دے دیا۔ بھائی کو نبی بنا دیا۔ آپ سوچیے، مطلب ایسا ہوتا؟ ہاں اللہ نے دے دیا، ابھی نہیں ہوگا، کہاں تو ابھی بول دیا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیے آدمی مانگنے میں کنجوس نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب کام دیا، اپنے لیے صلاحیت مانگی، اندر کی، دل کی، زبان کی، کام آسان کر دے، اور ایک آدمی بھی چاہیے، میرا بھائی چاہیے وہ بھی، اور اس کو نبی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب دے دیا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو بھی تو نے مانگا، تیرا مانگا دے دیا۔ مانگ کے تو دیکھ۔ آدمی بڑا کام جب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں بھی باندھنا چاہیے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، جو بتانے کی بات ہے، اس میں بہت ساری باتیں، اس میں اب تفصیل میں جائیں گے تو وقت ہی ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ساری چیزیں اپنے لیے مانگی اس کام کے لیے، ایک کام کا آدمی بھی مانگا، بھروسے کا آدمی، لائق آدمی، چونکہ ان کے پاس ان کا بھائی تھا جس پر ان کو اعتماد تھا، ساتھ دینے کے اعتبار سے، کیونکہ میرے اس کام میں مجھ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، میں اکیلا نہیں کر پاؤں گا، تو ایک کام کا آدمی مانگا۔ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ ایک بڑے مقصد میں کام کا آدمی انسان کو میسر ہو جائے۔ ایک اور جگہ آپ دیکھیے، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے میرے رب میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں، قتل کے بدلے قتل۔ وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو اچھا بولنا آتا مجھ سے بھی۔ یہ ہونا چاہیے ایک انسان کے اندر۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہیں، میں نہیں، میں بیسٹ۔ کیا کہا؟ میرا بھائی مجھ سے اچھا بولتا ہے۔ یہ اعتراف انسان میں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں کر سکتا، لیکن میرے سے اچھا یہ کرتا ہے، کہ دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف اور انسان کی پہچان۔ یوں ہی بنا دیا نبی موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ یہ تواضع انسان میں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام میں زبردست، کیا بات ہے، مجھ کو نبوت مل رہی ہے، نہیں، آپ دیکھیے ذمہ داری لے رہے ہیں، وہ اس کو بطور شرف نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو بطور ذمہ داری دیکھ رہے ہیں، کام بڑا ہے، ایک آدمی بھی چاہیے مجھ کو ساتھ میں، اکیلا کیسے کروں گا میں۔ میرا بھائی ہارون ہے، مجھ سے زیادہ اچھا بولتا ہے وہ، اللہ سے کہا، اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے سامنے اپنی حالت پیش کر رہے ہیں، میرا بھائی مجھ سے زیادہ اچھا بولنے والا ہے، فَأَرْسِلْ مَعِيَ رِدْءً، میرے سپورٹ میں میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی رسول بنا دے۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي، جو کچھ میں بولوں گا وہ اس کی تصدیق کرے گا، ہاں یہ صحیح بول رہا، میرا بھائی میری بات میں، میری دعوت میں میری تصدیق کرے گا، میرا سپورٹ کرے گا۔ آج حالت کیا ہے، ایک آدمی بولے تو دوسرا اس کو کٹ کرتا ہے۔ اچھا کام کرنے والے وہ ہیں جو ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچیں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں، بولنے والا ایک ہے، دوسرا بولا صحیح بول رہی ہے، الا ہے کہ وہ غلط بولے، لیکن یہ نہیں کہ ارے یہ فیمس ہو رہا میں آگے جاتا اس سے،
یہ مجلس میں اس کو زیادہ لوگوں کی توجہ مل رہی ہے، میں اس سے آگے جاتا ہوں. نہیں، تصدیق کرے آدمی، بول رہا نا یہ صحیح بول رہا ہے، برابر بول رہا ہو. اتنی تائید بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ رسول بنا دے، مجھ سے زیادہ اچھا بولنے والا ہے، اور میرے سپورٹ میں اس کو میرے ساتھ کر دے. یصدقنی، وہ میری بات کے ساتھ وہ بھی بات کرے گا اور میری بات کی تصدیق ہوگی. ایک بولنے والے سے دو بولنے والے اچھا. انی اخاف ان یکذبون، جہاں مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے قتل کریں گے، یہ بھی ڈر ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلائیں گے. کوئی تو ہو جو مجھ کو سچ بولنے والا ہو کہ یہ سچا ہے، ایک تو ہو جو میرے سپورٹ میں بولے. سپورٹ میں بولنا بہت بڑی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا. قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ نے کہا تمہارے سپورٹ میں ہم تم کو تمہارا بھائی دے دیتے ہیں، تمہاری تقویت کے لیے ہم تم کو تمہارا بھائی دیے دیتے ہیں. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، اور ہم تم دونوں کے لیے ایک دلیل، سلطان، ایک نشانی دیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، علماء نے کہا آیاتنا جو ہے بِآيَاتِنَا پچھلے کے ساتھ میں ہے، ایسی دلیل دیں گے جو نشانی ہوگی لوگوں کے لیے تمہاری رسالت اور نبوت کی. اور کہا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، دو باتیں کہی تھی، جھٹلائیں گے اور قتل کریں گے. دو چیزوں کا ڈر ہے. جھٹلانے کی طاقت نہیں ہوگی، تمہارے پاس ایسی دلیل ہوگی کہ وہ ان کو ماننا پڑے گا ہے سچ، ایسی نشانی تم کو دیں گے. اور تم کو ڈر ہے قتل کریں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، یہ وعدہ تھا اللہ کا. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. بہت پہلے اللہ نے وعدہ کیا تھا. اسی لیے جب دریا کے کنارے پہنچے اور فرعون پیچھے سے آیا، قوم کیا بولے؟ قوم رہتی. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسی تھی، مشکل میں مشکل بڑھانے والی ہے. جیسے دیکھا پیچھے سے فرعون آیا اور آگے دریا ہے، کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پکڑے گئے، پھنسا دیا ہم کو تو نے. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا اللہ کا وعدہ ہے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم تک پہنچ نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، پکڑے گئے، کلا نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راہ دکھائے گا. اللہ نے بولا ہے مجھ سے فلا تم تک پہنچ نہیں پائیں گے. پہنچا دکھ رہا لیکن نہیں پہنچے گا. پہنچا. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، تراءى الجمعان، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو دیکھ رہی، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے، دونوں دکھائی دے رہے ایک دوسرے کو. تو ان کو لگا پکڑے گئے. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پکڑے گئے. کلا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. مشکل حالات میں انسان کا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے. میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راہ دکھائے گا، راستہ نکالے گا میرے لیے کچھ نہ کچھ. نہیں پہنچ پائیں گے، بولا ہے نا، تو نہیں پہنچ پائیں گے. اللہ کے وعدے پر یقین کے بغیر کوئی آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا ہے. بنیادی چیز یقین ہے، یقین کے بغیر کچھ نہیں. یقین ہونا چاہیے، اللہ پر یقین. قوم پہ یقین کرتے تو یہ بھی گھبرا جاتے. قوم پہ یقین نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پہ یقین تھا. کلا ان، نہیں کہا تم لوگ ہے نا میرے ساتھ، بولے نہیں، کہا میرے ساتھ میرا رب ہے. ان معی ربی سیہدین، کہا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، تم دونوں بھی اور جو تمہاری پیروی کریں گے یہی غالب رہیں گے. تم دونوں اور تم دونوں کی پیروی کرنے والے یہی غالب رہیں گے. اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر دیا تھا. تو آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں، اصل اس پوری گفتگو میں اس میں کئی سبق ہیں، لیکن ایک جو چیز آج ہماری اس گفتگو کی مناسبت سے وہ یہ
کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سارا کچھ مانگا اس میں ایک کام کا آدمی مانگا. ایک اچھا آدمی مجھ کو چاہیے جو میرے اس مقصد میں میرے ساتھ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اچھا آدمی، کام کا آدمی، لائق آدمی جو مقصد میں معین و مددگار ہو کتنا قیمتی ہے. وہ مانگنے کی چیز ہے، وہ مانگنے کی چیز ہے اللہ سے. باقی ساری چیزیں جہاں مانگنے کی ہیں، ایک اچھا آدمی، کام کا آدمی مانگنا یہ بھی داعی کے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگ کے لیا تھا. حضرت عمر کو مانگ کے لیا تھا اللہ تعالیٰ سے. اور کیسے حضرت عمر کیسے ہوئے آپ سوچئے. یہ چھپ چھپ کے دین کی دعوت دیتی. جس دن حضرت عمر ایمان لائے اس دن جا کے سب سے کہا میں مسلمان ہوا ہوں، جس کو جو کرنا ہے کرو. ہجرت کے سفر میں سب چھپ چھپ کے جا رہے ہیں. حضرت عمر گئے قریش میں سب کے سامنے بولے میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، اور جس کو بیوہ کرنا ہے وہ آئے میرا پیچھا کرے. سوچئے بہادر تھے. ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملی. کام کا آدمی، مانگنے کی چیز ہے. ہم کام کے ہیں کہ نہیں ہم دیکھیں. میں کیا ہوں، میں دین کے لیے کتنا کام کا ہوں اور اس کی کتنی اہمیت ہے. لائق آدمی دنیا میں سونا چاندی خزانے دنیا کی ساری چیزیں مال و متاع سب سے زیادہ قیمتی ہے. آپ دیکھیے ایک واقعہ بار بار پڑھنے کو یہ واقعہ بہت اچھا ہے. زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب قال لاصحابہ تمنوا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، کہا ذرا تمنا کرو. کس کی کیا تمنا ہے ذرا بتاؤ. قال احد اتمنى ان يكون ملء هذا البيت دراهم فانفقها في سبيل الله. ایک نے کہا کہ یہ جو پورا گھر ہے میری تمنا ہے کہ درہموں سے بھرا ہوا ہو اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اللہ کے دین کے لیے میں پورا مال لگا دوں، درہم گھر بھر کے. تمہوں نے کہا تمنا اور کچھ تمنا کرو. قال آخر اتمنى ان يكون ملء هذا البيت ذهبا فانفقها في سبيل الله. یہ پورا گھر بھر کے سونا ہو، درہم نہیں سونا ہو، اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں. کہا تمنا اور تمنا کرو. قال آخر اتمنى ان يكون ملء هذا البيت جوهرا او نحوه. جواہرات سے بھرا ہوا ہو، موتی ہیرے گھر بھر کے ہو میرے پاس اور میں اسے اللہ کے دین کے لیے لگا دوں. حضرت عمر نے کہا تمناؤ اور تمنا کرو کچھ، اس سے بڑھ کے کچھ بولو. فقالوا ما تمنینا بعد هذا. لوگوں نے کہا اب ہمارے کو کچھ تمنا کرنے کی صلاحیت نہیں سمجھ میں آ رہا کیا مانگنا، کیا چیز کی تمنا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. اب اس سے بڑا آپ کیا مانگے. قال عمر لكني اتمنى ان يكون ملء هذا البيت رجالا مثل ابي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان فاستعملهم في طاعة الله. کہا لیکن میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر بھرا ہوا ہو، ابو عبیدہ ابن الجراح، معاذ ابن جبل، حذیفہ ابن یمان، ایسے لوگوں سے گھر بھرا ہوا ہو اور میں انہیں اللہ کے دین کے لیے اللہ کی طاعت میں استعمال کروں. تم کو پیسہ چاہیے، تم کو درہم چاہیے، ہیرے موتی جواہرات، کیا سونا چاہیے؟ مجھ کو آدمی چاہیے. ایسے لوگ کیسے آدمی چاہیے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح جیسے، معاذ ابن جبل جیسے، حذیفہ ابن یمان جیسے لوگ. یہ گھر بھر کے ایسے لوگ ہوں میرے پاس اور پھر میں اللہ کے دین کے لیے ان کو استعمال کروں. یہ سونے چاندی ہیرے موتی دراہم سے، مال و دولت سے سب سے زیادہ قیمتی لوگ ہیں. کام کا آدمی، لائق آدمی دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اس کی قدر کرنا چاہیے اور اگر خود اپنے بارے میں دیکھے تو اپنے کو قابل قدر بنانا چاہیے. کام کا آدمی قیمتی ہے. ہم کام کے آدمی ہیں کیا؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں. امام البخاری نے تاریخ صغیر میں اس کو روایت کیا ہے. کام کا آدمی کون؟ اب وقت میں سے عشاء کی اذان کتنے بجے ہے؟ ہاں کام کا آدمی کون ہے؟
اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں؟ نمبر 1، 5 صفات اس کی کم سے کم ہیں، اور اس کے علاوہ تو بہت صفات ہیں اس کی، لیکن موقع کی مناسبت سے 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کا قابل توقع ہونا، پریڈکٹیبل ہونا۔ کوئی برج آپ بناتے ہیں، ٹکے گا کہ نہیں ٹکے گا ایسا ہونا چاہیے، یا آدمی بول سکے ٹکے گا، یہ وہ ایسا ہو کہ اس کے بارے میں بولا جا سکتا ہو کہ نہیں یہ کام کرے گا، اس پر بھروسہ رکھا جا سکے، وہ قابل اعتماد ہو کہ وہ واقعی کام کرے گا، اس پر اعتماد کیا جا سکے، اس پر اعتماد کیا جا سکے۔ ابو ہریرہ، ایک ہی واقعہ بتاتا ہوں پھر انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم آگے دیکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے سب سے افضل 2 فرد جس پر شیعہ بہت چڑھتے ہیں، شیعہ سے گلے ملنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قدر کرتے تھے، شیعہ کے نزدیک سب سے زیادہ برے وہی لوگ ہیں، اپوزٹ ہے ایک دم ہے، اور ان کے فیل ہونے کے لیے اتنا ہی ٹیسٹ کافی ہے۔ وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا اس پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، ثم اقبل علی الناس، پھر لوگوں کی طرف پلٹ کے بیٹھے، اور یہ سنت ہے کہ امام جب نماز پڑھائیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگوں کی طرف چہرہ کر کے پلٹ کے بیٹھے۔ فقال بین رجل یسوق بقرۃ اذ رکبها فضربها، ایک آدمی پچھلے زمانے میں گائے کو ہانک رہا تھا، ہانکتے ہانکتے اس پر سوار ہو گیا اور اس کو چابک سے مارا۔ فقالت انا لم نخلق لہذا، اس گائے نے کہا ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم سواری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، انما خلقنا للحرث، ہم کو پیدا کیا گیا ہے کھیتی کے لیے، سواری کے لیے نہیں۔ گائے پر وہ سوار ہوا اور چابک سے مارا اس کو، اور کہا، گائے نے کہا اس سے پلٹ کے، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ تم ہم کو پیٹو اور ہم پہ سواری کرو، بلکہ ہم پیدا ہوئے کس کے لیے؟ کھیتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تکلم، آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ، گائے بات کرتی، گائے بات کر سکتی؟ فقال فإنی أؤمن بهذا، آپ نے کہا میں اس کو مانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اس کو مانتا ہوں کہ ہاں اس واقعے میں جو ہوا ایسا وہ سچا واقعہ ہے، اور گائے نے بات کی، کیونکہ پچھلے زمانے میں ایسا ہوا ہے، مجھ کو بتایا گیا تو میں مانتا اس کو، میں ایمان لاتا ہوں اس پر۔ فإنی أؤمن بهذا انا و ابو بکر و عمر، میں بھی، ابو بکر بھی اور عمر بھی اس کو مانتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں وما ہما ثم، لیکن اس مجلس میں دونوں تھے نہیں، اس مجلس میں دونوں ہیں نہیں، لیکن آپ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں میں مانتا، ابو بکر مانتا ہے اس کو اور عمر تینوں مانتے ہیں ہم لوگ اس کو۔ پھر کہا وبینما، اور ایک بات بیان کی آپ نے، وبینما رجل فی غنمہ اذ عدا الذئب، ایک آدمی اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، فذهب منها بشاة، ایک بکری پکڑ کے اٹھا کے لے گیا، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، وہ چرواہا دوڑا دوڑا اس بھیڑی کے پیچھے گیا، بڑی مشکل سے جا کے اس سے اپنی بکری چھڑائی۔ فقال له الذئب، فقال له الذئب، اس بھیڑیے نے اس سے کہا، چرواہے سے، هذا استنقذتها مني، اس بکری کو تو چھڑا لیا مجھ سے تو نے، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، اس دن کیسے چھڑائے گا جو سبع، یا بعض علماء نے کہا سبع کا لفظ آیا اس میں، بعض نے ضمہ کے ساتھ کہا، بعض نے جزم کے ساتھ کہا۔ سبع کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے جانور کو،
شیر اس میں سے ہے مثلا، تو چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کے دن کیا کرے گا؟ جس دن لوگ اس کو ڈر کے، ان جانوروں کو ڈر کے بھاگ جائیں گے، اور اس دن میرے سوا کوئی چرواہا نہیں ہوگا ریوڑ کا، یعنی اس دن میں ہی رہ جاؤں گا، شیر آئے گا کھا لے گا لے جائے گا، اور جب بکریاں بچ جائیں گی لوگ بھاگ گئے تو اب میں رہوں گا، تو میری حیثیت ایسی رہے گی جیسے بکریوں کے ساتھ چرواہا ہوتا ہے، میں رہوں گا اس وقت میں۔ اس دن کیسا بچائے گا؟ بھیڑیے نے کہا، کس سے؟ چرواہے سے۔ فقال الناس سبحان اللہ ذئب یتکلم، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بھی بات کرتا؟ وہ سیدھے سادھے لوگ تھے، کہ بھیڑیا بھی بات کرتا؟ فقال فإنی أؤمن بهذا انا وابو بکر وعمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مانتا ہوں اس بات کو، میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتا ہے، اور عمر بھی مانتا ہے اس کو۔ اور صحابی کہتے ہیں وما ہما ثم، لیکن اس مجلس میں دونوں بھی نہیں تھے، اس مجلس میں دونوں نہیں تھے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ میں مانتا، ابو بکر اور عمر دونوں اس کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہوا محمول علی انہ کان اخبرہما بذلک فصدقاہ، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ نے یہ بات پہلے ان کو بتائی تھی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی، اچھا ایسا ہے، ہاں ہم مانتے ہیں۔ یا کہتے ہیں او اطلق ذلک لما اطلع علیہ من انہما یصدقان بذلک اذا سمعاہ ولا یترددان فیہ، کہتے ہیں دو پاسبلٹیز ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو بتایا اور انہوں نے اس کو مان لیا، آپ بول رہے تو ہم مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ آپ نے بتایا ہم نے مانا، یا تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا، یا آپ نے بتایا تو نہیں تھا ان کو، لیکن آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ اگر وہ یہاں ہوتے اور میں بتاتا تو وہ ضرور مانتے، تو آپ نے ان کے نہ ہونے کے باوجود کہا میں مانتا، ابو بکر مانتا اور عمر مانتا ہے، ان کو بتائے بغیر ہی آپ نے کہہ دیا کہ اگر بتاؤں گا تو مانیں گے، اور اتنا کانفیڈنس ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں یہ بھی احتمال اس میں ہے، کیونکہ کسی روایت میں آیا نہیں ایسا کہ آپ نے بتایا ایسا، بس یہی روایت ہے، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ہے نہ حضرت عمر سے کہ ہم کو الگ سے بتایا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو اتنا اعتماد ان کے اوپر تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ میں مانتا ہوں، اگر میں مانتا ہوں تو اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں، آپ نے اعتماد سے کہہ دیا کہ وہ بھی اس کو مانتے ہیں، اتنا بھروسہ ان کے اوپر تھا کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو ضرور مانتے۔ ایسا انسان ہو کہ قائد کو اعتماد ہو کہ واقعی ویسے ہی کرے گا جیسے میں سمجھ رہا ہوں، اتنا بھروسہ کہ وہ پریڈکٹیبل ہو آدمی، ایسا نہیں کہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے معلوم نہیں، اگر بتاؤں گا تو مانیں گے ہی، حق بات آئے گی سامنے نہیں مانیں گے ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ نہ بھی ہوں تو ان کے بارے میں بولا جا سکتا ہے یہ کام وہ کر سکتا ہے، کرے گا، برو ہم کو معلوم ہے اس کے بارے میں، یہ ذمہ داری اس پر ڈالیں گے تو اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، اس کا ریپوٹیشن بتا رہا ہے کہ آدمی کا اپنا ایک ریپوٹیشن ہو، اس کا اپنا ایک ماضی ہو کہ اس کے بارے میں بولا جا سکتا ہو کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہو تو ایسا ہی کرے گا، اس کو گالی دی جائے تو گالی نہیں دے گا، وہ امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرے گا، وہ امانت رکھی جائے اس کے پاس تو خیانت نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، وہ ذمہ داری اس کو دی جائے کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ کام کا آدمی وہ ہے جس کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہو کہ اگر اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو یہ نبھائے گا اس کو۔ انسان کا با اخلاق با کردار ہونا اور اس کے بارے میں پیشگی طور پر بولا جا سکتا ہو کہ ہاں یہ ایسا اور اس سے ایسا ہی صادر ہوگا، اس سے الٹا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیں گے اس کو۔ ہم اپنے بارے میں غور، وقت نہیں ہمارے پاس، ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہم ایسے ہیں یا نہیں، کیا ہم پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کوئی ٹاسک ہم کو دیا جائے تو پورا کریں گے نہیں کریں گے، ہم پریڈکٹیبل ہیں کہ نہیں، ہم پہ عمارت ٹکی رہ سکتی کہ نہیں، ہم ایسا پلر ہے کہ نہیں کہ پوری بلڈنگ کو لے کے گر جائیں گے ہم لوگ، ہم کیسے ہیں،
کہ اس کے بارے میں بولا جا سکتا ہو کہ وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں۔ مزید کچھ باتیں انشاءاللہ ہم کسی اور درس میں اس کو دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔